الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ شریعت نے یہ جو اصول بیان کیا ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اس اصول کی کیا حکمت ہے؟ کس وجہ سے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا ہم وضو کریں؟ آپ نے فرمایا وضو کرنا چاہو تو کر لو اور نہ کرنا چاہو تو نہ کرو۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کیا ہم وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو تب وضو کرو۔ اور ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ جناب براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو اور بکرے کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس معاملے میں واضح ہیں۔ یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی وغیرہ میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ کہنا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہنا کہ خلفائے راشدین کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے، خلفائے راشدین کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ اب رہا بھائی کا سوال کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حکم دیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ اللہ کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتے جس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو، فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے فائدہ ہے، چاہے وہ فائدہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی شریعت ہم تک پہنچائی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن کیا حکمت ہے، یہ حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح نہیں کی۔ تو ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ جو بھی حکم اللہ کے رسول نے دیا اس میں ہمارے لیے خیر ہے اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، حکمت معلوم ہو تب بھی، حکمت معلوم نہ ہو تب بھی۔ تو اس کی حکمت قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہوئی، البتہ علماء کرام نے اپنی آراء بیان کی ہیں۔ کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اونٹ کی فطرت میں شیطانیت پائی جاتی ہے اور جو اس کا گوشت کھائے گا تو شریعت نے کہا ہے وہ وضو کرے تاکہ یہ شیطانی جو قوت ہے یہ زائل ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔